بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، مصنف اے حمید۔ خلا میں ٹوٹے ہوئے ستاروں کے کروڑوں ٹکڑے چھوٹے بڑے پتھر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گردش کرتے رہتے ہیں۔ انہیں شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ یہ کروڑوں ٹن وزنی بھی ہوتے ہیں اور دال کے دانے کے برابر بھی ہوتے ہیں، مگر ان کی رفتار پستول کی گولی کی رفتار سے 1000 گنا تیز ہوتی ہے۔ مگر یہ پتھر کے ٹکڑے اپنے اپنے مدار کے گرد گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھولا بھٹکا شہاب ثاقب یعنی پتھر کا ٹکڑا اگر زمین کی کشش میں آ جائے تو بڑی تیزی سے آ کر زمین سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ پتھر کے ٹکڑے نستور کے قریب سے ہو کر نکل جاتے تھے۔ خلا میں چونکہ فضا نہیں ہوتی، یعنی وہ ذرات نہیں ہوتے جن کی مدد سے ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں اور ہمیں ان لہروں کے ذریعے ایک دوسرے کی آواز سنائی دیتی ہے، اس لیے نستور کو ان پتھروں کے ٹکڑوں کے گولی کی طرح قریب سے گزرنے سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ایک چھوٹا سا پتھر نستور سے ٹکرایا تو نستور کو اپنی جناتی طاقت کی وجہ سے کوئی نقصان تو نہ پہنچا، مگر اس کے دھچکے سے وہ خلا میں دور تک نکل گیا۔ نستور کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنے دن کتنی راتیں خلا میں بھٹکتا رہا۔ آخر ایک موقع پر اسے ایک ایسی روشنی نظر آئی جو نیلی تھی اور پھر زرد ہو گئی، پھر سرخ ہو گئی۔ پہلے وہ سمجھا کہ یہ کوئی ستارہ ہوگا، مگر خلا میں کسی ستارے کی روشنی نیلی یا زرد یا سرخ نہیں ہوتی۔ خلا میں ہر ستارہ آگ کے انگارے کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر جب روشنی اس کے قریب آتی گئی تو وہ خدا سے دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ، یہ کوئی خلائی جہاز ہو۔ اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ یہ ایک خلائی جہاز تھا جس پہ کائنات کے ایک دور دراز سیارے کی مخلوق سوار تھی اور ایک سیارے سے دوسرے سیارے کی طرف جا رہی تھی۔ خلائی جہاز کی مخلوق نے خلا میں ایک عجیب قسم کے انسان کو تیرتے دیکھا تو جہاز کو اس کی طرف لے آئے۔ نستور سے تھوڑے فاصلے پر آ کر خلائی جہاز رک گیا، پھر اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا راکٹ نکلا اور نستور کے پاس آ گیا۔ خلائی مخلوق نے نستور کو کھینچ کر راکٹ میں سوار کرا لیا۔ اس خلائی مخلوق کے آدھے جسم مچھلی کی طرح کے اور آدھے جسم کسی عجیب و غریب جانور کی طرح کے تھے۔ وہ آپس میں جانوروں کی زبان میں باتیں کرتے تھے، مگر سائنس میں وہ بہت ترقی یافتہ تھے۔ نستور نے راکٹ میں آ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اس خلائی مخلوق سے کس زبان میں بات کرے۔ ان میں سے ایک خلائی عورت بھی تھی جس کی شکل بندریا سے ملتی جلتی تھی۔ اسے نستور کی طرف گھور کر دیکھا۔ نستور نے کہا، بی بی، میں تم سے کس زبان میں بات کروں؟ تم تو میری زبان سمجھ ہی نہیں سکو گی۔ خلائی بندریا نے اردو زبان میں نستور سے کہا، تم اپنی زبان میں بات کرو، ہم ہر زبان سمجھ لیتے ہیں۔ نستور چونک پڑا، جلدی سے بولا، پیاری بہن، میرا نام نستور ہے، میں پلوٹا رخ سیارے پر جانا چاہتا ہوں جہاں میری ایک خلائی بہن شرمین میرا انتظار کر رہی ہے۔ شرمین کا نام سن کر خلائی بندریا مسکرائی، اردو زبان میں کہنے لگی، شرمین کو میں جانتی ہوں، وہ میری بھی سہیلی ہے، ہم تمہیں اس کے پاس پہنچا دیں گے، تم آرام کرو۔ نستور کو خلائی جہاز میں لا کر آرام سے لٹا دیا گیا۔ جہاز کی خلائی مخلوق کو جب پتہ چلا کہ شرمین اس کی بہن ہے تو وہ سب بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے خلائی جہاز کا رخ پلوٹا رخ سیارے کی طرف کر دیا اور بجلی کی چمک کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ خلائی جہاز پلوٹا رخ سیارے کے شہر کے باہر ایک باغ میں آ کر اتر گیا۔ خلائی بندریا نے وہیں سے وائرلیس پر شرمین سے بات کی اور اسے سب کچھ بتا دیا کہ نستور ان کے پاس ہے۔ خلائی لڑکی اور کامئی ناگر نستور کے گم ہو جانے سے بے حد پریشان تھیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ نستور واپس آ گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ شرمین خود خلائی جہاز میں گئی، نستور کو ملی، خلائی بندریا کا شکریہ ادا کیا اور نستور کو ساتھ لے کر اپنے مکان پر آ گئی۔ اس نے کہا، نستور بھائی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ مکان سے باہر ہرگز نہ جانا، مگر تم نے پرواہ نہ کی اور دیکھا کس مصیبت میں پھنس گئے۔ اب ہمیں بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا گزری۔ کامئی ناگن بھی وہیں بیٹھی تھی۔ نستور نے اپنی ساری مصیبت کی داستان سنا ڈالی۔ شرمین نے کہا، اب ایسی غلطی مت کرنا۔ نستور بولا، لیکن شرمین بہن، ہم کب تک یہاں پڑے رہیں گے؟ خدا کے لیے کسی طرح ہمیں زمین پر پہنچاؤ۔ لیکن نہیں، میں سب سے پہلے سامری جادوگر کی جادو نگری میں جانا چاہتا ہوں تاکہ بدرو کے ماں باپ کو وہاں سے نکال سکوں۔ کامئی ناگن بولی، نستور بھائی، اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جس بدرو نے تمہارا طلسمی لاکٹ تمہیں واپس لا کر دیا ہے، تم اس کے ماں باپ کو سامری کے انتقام سے بچاؤ۔ نستور بولا، اس لیے میں سب سے پہلے سامری کی جادو نگری میں جانا چاہتا ہوں۔ شرمین نے کہا، میں پہلی بار تم لوگوں کو سامری نگری کی جادو نگری میں ہی ملی تھی۔ سامری کی جادو نگری یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، میں تمہیں 2-1 روز میں اپنی اڑن تشتری میں بٹھا کر وہاں پہنچا دوں گی۔ نستور نے کہا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم بدروح کی رانی کے ماں باپ کو اڑن تشتری میں بٹھا کر وہاں سے نکال لیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، خلائی لڑکی شرمین نے کہا۔
مگر انہیں تم کہاں پہنچاؤ گے؟ وہ ہمارے خلائی سیارے میں رہ لیں گے؟ کامئی ناگن کہنے لگی، یہ تو ان سے پوچھ کر بتایا جا سکتا ہے۔ نستور نے کہا، شمین بہن، بس اب سامری کی جادو نگری میں جانے کا بندوبست شروع کر دو، صرف ایک دن کی مہلت دے دو۔ شمین نے مسکرا کر کہا۔ ایک خاص اڑن تشتری میں جو خلائی لڑکی شمین کی اپنی اڑن تشتری تھی، دوسرے سیارے پر گئی ہوئی تھی۔ ایک دن کے بعد یہ اڑن تشتری تھی جو واپس آئی تو خلائی لڑکی شمین نے کامئی ناگن اور نستور کو اپنے ساتھ لیا اور اڑن تشتری میں بٹھا کر سامری جادوگر کی جادو نگری کی طرف روانہ ہو گئی۔ دنوں اور راتوں کا تو کوئی حساب تھا ہی نہیں۔ نستور کے اندازے کے مطابق 2 دن کے خلائی سفر کے بعد یہ اڑن تشتری سامری کے سیارے پر پہنچ گئی۔ شمین نے اڑن تشتری کو سیارے کے اس طرف اتارا جدھر سامری کی جادو طلسم کی لہریں نہیں پہنچتی تھیں۔ وہ اڑن تشتری سے باہر آ گئے۔ شمین نے نستور سے کہا، کیا تم سامری کے شہر میں اکیلے جاؤ گے؟ نستور بولا، اکیلا ہی جاؤں گا۔ کامئی ناگن نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ شمین کہنے لگی، تم دونوں جاؤ اور جس طرح بھی ہو سکے بدرو کے گھر والوں کو لے کر اسی جگہ پہنچ جاؤ، میں یہاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ نستور اور کامئی ناگن سامری کے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ نستور غائب تھا، کامئی ناگن غائب نہیں ہو سکتی تھی۔ نستور نے کامئی ناگن کو کہا، تم سانپ کا روپ بدل لو۔ کامئی ناگن نے سانپ کا روپ بدل لیا۔ نستور نے ناگن سانپ کو اپنی کلائی پر لپیٹ لیا، یوں کامئی ناگن بھی نظر میں نہیں آتی تھی۔ نستور کی کلائی سے لپٹنے کے بعد کامئی بھی غائب ہو گئی۔ سامری جادوگر کو ابھی تک یہ خبر نہیں ملی تھی کہ طلسمی لاکٹ بدرو نے نستور کو واپس کر دیا ہے، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ دوزخی سیارے سے ابھی تک کسی بدرو نے آ کر اسے یہ خبر نہیں سنائی تھی۔ نستور غیبی حالت میں پرواز کرتا جب سامری کے محل کے قریب پہنچا تو اسے طلسمی لہروں کا ایک ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوا۔ دوسری طرف سامری کے خاص محل میں بھی یہ سگنل مل گیا کہ کوئی باہر کا آدمی سامری کی جادو نگری میں داخل ہو گیا ہے۔ سامری کو اطلاع ملی تو اس نے فوراً کہا کہ معلوم کرو کہ کہیں کوئی عقاب سے ہمارا کوئی دشمن جن تو نہیں آ گیا۔ یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نستور جن اپنے لاکٹ کی طاقت کے ساتھ اس کی دنیا میں آ گیا ہے۔ طلسمی لہر کا ایک جھٹکا کامئی ناگر نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ نستور، سامری کا طلسمی اثر شروع ہو گیا ہے، خبردار رہنا۔ نستور نے کہا، تم فکر نہ کرو، اور نستور نے غوطہ لگایا اور بہت نیچے آ گیا۔ اب وہ سامری کے شہر کے مکانوں کی چھتوں کے اوپر اڑ رہا تھا۔ طلسمی لہریں یہاں سے کافی اوپر تھیں۔ کیرانی بدرو نے ایسے اپنے ماں باپ کے گھر کا پتہ بتا دیا تھا۔ نستور سیدھا ان کے گھر پر پہنچ گیا۔ بدرو کے ماں باپ اور بہن بھائی کو بھی محسوس ہو گیا کہ کوئی باہر کا آدمی ان کے گھر میں آ گیا ہے۔ بدرو کے باپ نے پوچھا، کون ہو؟ سامنے آؤ، نہیں تو ابھی جلا کر راکھ کر دوں گا۔ نستور ایک دم ظاہر ہو گیا اور ان کو ساری بات بیان کر دی۔ جب کیرانی کے ماں باپ نے طلسمی لاکٹ نستور کے گلے میں دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ان کی بیٹی نے لاکٹ نستور کو دے دیا ہے۔ نستور نے کہا، اب جلدی سے میرے ساتھ یہاں سے نکل چلیں، خلائی اڑن تشتری آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ کیرانی کی ماں نے پوچھا، لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ نستور نے کہا، آپ پلوٹا رخ سیارے میں جا کر رہیں گے، جہاں سامری آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہاں آپ کو آپ کی بیٹی کیرانی کی روح بھی دوزخی سیارے سے آ کر مل جایا کرے گی۔ اس پر کیرانی کے ماں باپ اور بہن بھائی بہت خوش ہوئے اور فوراً نستور کے ساتھ چل پڑے۔ وہ لوگ بھی آسمان پر اڑنے لگے۔ یہ اڑنے والا قافلہ بن گیا تھا جو اڑن تشتری کی طرف جا رہا تھا۔ نستور اب سامری کے محل کے دوسری طرف سے ہو کر اڑ رہا تھا۔ جب وہ سامری جادوگر کی چڑیلوں کے قبرستان کے اوپر پہنچا تو ایک مکار چڑیل نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ چیخ مار کر بولی، یہ نستور ہے جو کیرانی کے گھر والوں کو لے کر یہاں سے فرار ہو رہا ہے۔ اس کی طاقت واپس آ گئی ہے، کیرانی نے لاکٹ اسے دے دیا ہے۔ یہ چیخ سامری کے محل تک جا پہنچی۔ سامری نے یہ چیخ اور چڑیل کے الفاظ سنے تو وہیں سے 2 اژدہا نزدور اور کیرانی کے ماں باپ کو جلا کر بھسم کر دینے کے لیے اڑا دیے۔ وہ گرج کر بولا، نستور کو ختم کر کے طلسمی لاکٹ لے کر واپس آؤ۔ اڑنے والے اژدہا آگ اگلتے نستور کے پیچھے لگ گئے، مگر نستور اب مجبور نہیں تھا، اس کی ساری طاقت اس کے پاس تھی۔ اس نے اژدہوں کو دیکھا تو اوپر آ گیا۔ جیسے ہی اژدہا اس کے نیچے سے گزرا، نستور نے طلسمی لاکٹ کو ہاتھ لگا کر ہاتھ نیچے کیا۔ اس کی انگلیوں سے سرخ رنگ کی شعاعیں، آگ کی شعاعیں نکل کر اژدہوں پر پڑی اور اژدہا ایک دھماکے سے پھٹ گئے۔ کامئی اور کیرانی کے ماں باپ نے بھی منظر دیکھا۔ کامئی ناگر نے نستور سے کہا، سامری کو پتہ چل گیا ہے کہ لاکٹ تمہارے پاس ہے، اب جتنی جلدی ہو سکے اڑن تشتری پر پہنچو۔ کامئی ناگر کا خیال بالکل ٹھیک نکلا۔ سامری جادوگر کو جب پتہ چلا کہ اژدہوں کو نستور نے ہلاک کر ڈالا ہے تو وہ خود ہوا میں اڑتا چیختا چلاتا بجلی کی طرح کڑکتا نستور کی طرف دوڑا۔ جب وہ نستور کے قریب پہنچا تو وہ لوگ اڑن تشتری کے پاس پہنچے تھے تو خلائی لڑکی شرمین اڑن تشتری کو اڑا کر ہوا میں لے آئی۔ اس نے سامری جادوگر کو ہوا میں آگ کے تیر برساتے دیکھ لیا تھا۔
اس نے اڑن تشتری کی لیزر خلائی گن کا رخ سامری کی اور اس کے جادوگروں کی فوج کی طرف کر دیا، جو اس کے ساتھ ساتھ حملہ کرنے کے لیے اڑتی چلی آ رہی تھی۔ خلائی گن میں سے دھماکوں کے ساتھ خلائی شعاعیں نکلی اور سامری کی فوج پر گریں۔ یہ شعاعیں اتنی خطرناک، گرم اور ہلاکت خیز تھیں کہ آسمان پر دھماکے ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سامری کے سارے جادوگر اور اژدہا فضا میں پرزے پرزے ہو گئے۔ سامری نے اپنی فوج کی یہ حالت دیکھی تو سمجھ گیا کہ وہ خلائی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، فوراً وہیں سے واپس مڑ گیا۔ نستور اپنے ساتھیوں کو لے کر اڑن تشتری میں داخل ہو چکا تھا اور اڑن تشتری فضا میں پرواز کرنے لگی تھی۔ شرمین نے کہا، نستور بھائی، میں تم لوگوں کو تمہارے سیارے زمین پر چھوڑ کر کیرانی کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو اپنے سیارے پلوٹا رخ پر لے جاؤں گی۔ اس طرح سے تمہارا وعدہ پورا ہو جائے گا جو تم نے کیرانی کی بدرود سے کیا تھا کہ لاکٹ مل جانے کے بعد تم اس کے گھر والوں کو سامری کے انتقام سے بچا لو گے۔ نستور نے خوش ہو کر کہا، بالکل ٹھیک ہے شرمین، خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ جب اڑن تشتری زمین کی فضا کے قریب پہنچی تو نستور نے بدروق کیرانی کے ماں باپ اور بہن بھائی سے کہا، اب تم لوگ پلوٹا رخ سیارے پر جاؤ، جہاں تمہیں تمہاری بیٹی اور بہن کیرانی روح بھی مل جائے گی۔ وہاں تم ساری زندگی پلوٹا رخ سیارے پر امن چین سے بسر کرو گے۔ کیرانی سے کہنا کہ میں نے اپنا قول نبھا دیا ہے۔ زمین کی فضا میں داخل ہونے کے فوراً بعد شرمین نے ایک جیٹ ہوائی جہاز دیکھا جو بادلوں میں اڑا جا رہا تھا۔ نستور نے بھی اس جہاز کو دیکھا اور کہنے لگا، شرمین بہن، ہم یہاں سے اس جہاز میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ جہاز ہمارے ملک پاکستان کو ہی جا رہا ہوگا۔ اگر کسی دوسرے ملک کو بھی جا رہا ہے تو ہم وہاں سے دوسرے جہاز میں بیٹھ کر پاکستان آ جائیں گے، ذرا ایڈونچر کا مزہ بھی آئے گا۔ خلائی لڑکی شرمین ہنس پڑی، ٹھیک ہے، میں اڑن تشتری کو جمبو جیٹ کے اوپر لاتی ہوں۔ شرمین اڑن تشتری کو جمبو جیٹ کے کافی اوپر لے آئی۔ نستور اور کامئی کا دل سے شکریہ ادا کیا کہ اس نے ان کی مدد کی۔ نستور غائب ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہ جمبو جیٹ ہوائی جہاز کے کونے والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کامئی ناگن سانپ کی شکل میں نستور نے اپنی جیب میں رکھ لی تھی۔ نستور نے غور سے دیکھا، جہاز کے مسافروں کی شکلیں گوری گوری تھیں اور انہوں نے سوٹ پہن رکھے تھے۔ ان میں سے کسی کی شکل بھی پاکستانیوں والی نہیں تھی۔ ایئر ہوسٹس بھی گوری گوری میمیں تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ جہاز امریکہ یا یورپ کے کسی شہر کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے یہ بات سرگوشی میں کامئی ناگن کو بھی بتا دی۔ کامئی نے کہا، اب کیا کریں؟ نستور بولا، ہم وہاں سے کراچی والا جہاز پکڑ لیں گے، ہم نے کون سی ٹکٹ خریدنی ہے؟ نستور غیبی حالت میں جہاز کی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کی اگلی سیٹ پر ایک امریکی عورت نے پیچھے کسی مرد اور عورت کو باتیں کرتے سنا تو پلٹ کر پیچھے دیکھا، مگر پچھلی ساری سیٹیں خالی تھیں۔ امریکی عورت بڑی حیران ہوئی کہ یہ عورت مرد کے بولنے کی آواز کہاں سے آئی تھی۔ نستور نے سوچا کہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کون سا جہاز ہے اور کس ملک کو جا رہا ہے۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں گیا اور وہاں انسانی شکل میں آ گیا۔ کامئی ناگن نے دیکھا کہ نستور انسانی شکل میں آ گیا ہے تو اس نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو نستور؟ نستور نے کہا، میں انسانی شکل میں آ کر ہی کسی ایئر ہوسٹس سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ جہاز کہاں جا رہا ہے۔ وہ باہر آ کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک ایئر ہوسٹس اس کے قریب سے گزری تو حیران ہوئی کہ تھوڑی دیر پہلے تو یہاں کوئی مسافر نہیں تھا، پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ نستور نے ایئر ہوسٹس سے انگریزی میں پوچھا، یہ جہاز کہاں جا رہا ہے؟ ایئر ہوسٹس حیران ہوئی کہ یہ کس قسم کا مسافر ہے، یہ جہاز میں سوار ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ جہاز کہاں جا رہا ہے۔ اس نے نستور سے پوچھا، آپ کے پاس ٹکٹ کون سا ہے سر؟ نستور نے ہنس کر کہا، میرے پاس کوئی ٹکٹ نہیں، تم یہ بتاؤ کہ جہاز کون سے شہر میں جا رہا ہے؟ ایئر ہوسٹس نے جواب دیا، یہ ایئر فرانس کا جہاز ہے اور واشنگٹن سے فرانس کے شہر پیرس جا رہا ہے، مگر تم جہاز میں بغیر ٹکٹ کے کیسے آ گئے؟ اس نے اسی وقت کپتان کو اطلاع کی۔ کپتان آ گیا۔ دوسرے مسافر بھی حیران ہو کر نستور کو دیکھنے لگے۔ کپتان نے نستور سے پوچھا، تم کون ہو اور جہاز میں بغیر ٹکٹ کے کیسے آ گئے ہو؟ نستور نے کہا، میں کوئی کاف کا جن ہوں، میرا نام نستور ہے، میں خلائی سیارے سے آ رہا ہوں۔ کپتان نے سمجھا کہ یہ کوئی پاگل آدمی ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے نستور کو سیٹ پر سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر جانا چاہا تو نستور نے چٹکی بجائی اور غائب ہو گیا۔ ایئر ہوسٹس چیخ مار کر بھاگ گئی۔ نستور وہیں سیٹ پر بیٹھا ہنستا رہا۔ جہاز پیرس پر پہنچا تو نستور غیبی حالت میں ہی وہاں اتر گیا اور معلومات حاصل کر کے پی آئی اے کے جہاز میں سوار ہو گیا، جس نے اسے کراچی اور پھر لاہور پہنچا دیا۔ لاہور پہنچنے کے بعد نستور سیدھا عمران کی کوٹھی میں آ کر ظاہر ہو گیا۔ عمران نے نستور کو دیکھا تو خوش ہو کر بولا، انکل نستور، خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ نستور نے کہا، یہ بڑی لمبی کہانی ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ زکوٹا اور عمر و عیار کہاں ہیں؟ عمران نے کہا، زکوٹا عمر و عیار کی تلاش میں جا چکا ہے، دونوں کو گئے کافی دن ہو گئے ہیں۔ نستور نے کہا، ٹھیک ہے،
میں اوپر والے کمرے میں جاتا ہوں، وہیں زکوٹا اور عمروں کی واپسی کا انتظار کروں گا۔ اسے عمران کو بالکل نہ بتایا کہ اس کے ساتھ کامئی ناگن بھی ہے۔ کمرے میں جا کر اسے کامئی ناگن کو الماری میں سنبھال کر رکھ دیا۔ ادھر جب سامری کو خلائی لڑکی شرمین کے ہاتھوں شکست ہو گئی اور وہ بھاگا تو اسے فوراً زمین پر جادوگر ہامون اور چڑیل بالبطوری کو اطلاع کر دی کہ نستور طلسمی لاکٹ لے کر بھاگ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لاہور پہنچ گیا ہو، فوراً اس سے لاکٹ چھین کر میرے پاس پہنچاؤ، نہیں تو تمہاری خیر نہیں۔ جادوگر ہامون نے سامری کا پیغام سن کر کہا، سامری جی، آپ بالکل فکر نہ کریں، اگر نستور کا بچہ لاہور میں آ گیا ہے تو میں طلسمی لاکٹ اس سے چھین لوں گا، اسے اس دفعہ ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ سامری نے کڑک کر کہا، نستور کو قتل کر ڈالو، اسے آگ میں جلا کر راکھ کر دو، تم کس قسم کے جادوگر ہو؟ جادوگر ہامون نے کانپ کر کہا، ایسا ہی ہوگا سامری جی۔ پھر سے بالبطوری سے کہا، بالبطوری ناسا چوڑی، خبردار ہو جا، نستور نے سامری سے اپنا طلسمی لاکٹ چھین لیا ہے اور وہ لاہور میں آ گیا ہے۔ بالبطوری نے بھی چیخ مار کر کہا، ہامون، میں نستور کا کلیجہ نکال لوں گی۔ جادوگر ہامون نے اسے جھڑک کر کہا، ارے ناسا چوڑی، سامری کو نستور کے کلیجے کی نہیں، اس کے طلسمی لاکٹ کی ضرورت ہے، کوئی ترکیب سوچ، نہیں تو اس بار سامری ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ چڑیل بالبطوری کچھ سوچ کر کہنے لگی، لمبی ناک والے ہامون، میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی ہے۔ ہامون جادوگر نے کہا، تمہارے پاس دماغ ہی نہیں ہے، ترکیب کہاں سے آئے گی؟ بالبطوری نے چیخ کر کہا، ہامون، میں تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہوں، میرا دماغ تم سے زیادہ بڑا ہے۔ اچھا اچھا، چل ترکیب بتا۔ بالبطوری بولی، ہم بھیس بدل کر نستور کے گھر جاتے ہیں اور کسی بہانے سے بے ہوش کر کے اس کا طلسمی لاکٹ چھین کر لے آتے ہیں۔ جادوگر ہامون نے اسے جھڑک کر کہا، ارے ناسا چوڑی، یہ مت بھول کہ نستور کا طلسمی لاکٹ اس کے پاس موجود ہے، اس کے پاس پوری طاقت ہے، اسے فوراً پتہ چل جائے گا کہ کوئی اور ترکیب سوچ۔ بالبطوری چیخ چیخ کر ادھر ادھر اچھلنے لگی، ابھی سوچتی ہوں۔ بالبطوری نے 2-3 چیخیں ماری، پھر بھیانک کہکا لگا کر بولی، لمبی ناک والے ہامون، ترکیب آ گئی، میں خونی چڑیل کا چلا کروں گی۔ جادوگر ہامون نے پوچھا، یہ خونی چڑیل کون ہے، کہاں ہے؟ بالبطوری چیخ مار کر بولی، ہامون، خونی چڑیل بڑی خوفناک چڑیل ہے، وہ جس کو چمٹ جاتی ہے اس کا سارا خون پی جاتی ہے۔ وہ نستور کا لاکٹ کیسے لائے گی؟ ہامون نے پوچھا۔ بالبطوری بولی، میں اس کا چلا کروں گی تو میرے قبضے میں آ جائے گی، پھر سے جو کہوں گی وہی کرے گی۔ خونی چڑیل کی طاقت سے تم واقف نہیں ہو، وہ آسمان سے تارے بھی توڑ کر لا سکتی ہے۔ ہامون نے کہا، ٹھیک ہے، مگر خونی چڑیل کہاں ملے گی؟ بالبطوری نے دانت نکال کر ہنستے ہوئے کہا، خونی چڑیل آج سے 1000 سال پہلے شاہ تالوس جادوگر کے دربار کی خاص چڑیل تھی، پھر سے ایک غلطی سرزد ہو گئی، شاہ تالوس نے اسے زندہ قبر میں دفن کر دیا اور قبر پر طلسمی مہر لگا دی، تب سے خونی چڑیل اسی قبر میں دفن ہے، اور جانتے ہو کہ وہ قبر کہاں ہے؟ جادوگر نے کہا، مجھے کیا معلوم کہ قبر کہاں ہے؟ بالبطوری اپنے کانٹے دار بالوں کو جھٹک کر بولی، لمبی ناک والے ہامون، خونی چڑیل کی قبر اسی شہر میں شمال کی جانب ایک کھنڈر میں ہے، یہ کھنڈر کبھی شاہ تالوس کا محل ہوا کرتا تھا۔ جادوگر ہامون کہنے لگا، تو پھر چلو، چل کر خونی چڑیل کا چلا کاٹو اور اسے قبضے میں کر کے اس سے نستور کا لاکٹ منگواؤ، نہیں تو سامری اب ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بالبطوری بولی، چل تو بھی میرے ساتھ چل۔ بالبطوری نے ہامون کو ساتھ لیا اور شہر کے شمالی علاقے میں ایک ویران کھنڈر میں آ گئی۔ اس کھنڈر کی دیواریں گری ہوئی تھیں، جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی تھی۔ ہامون بولا، مجھے تو یہاں کوئی قبر دکھائی نہیں دیتی۔ بالبطوری نے ایک کونے میں بڑے پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ہے خونی چڑیل کی قبر۔ کونے میں پتھر کی ایک سل پڑی تھی جس کے ارد گرد اونچی اونچی سوکھی گھاس اگی ہوئی تھی، سل پر سانپ کا نشان بنا ہوا تھا۔ بالبطوری نے کہا، ہامون، یہ شاہ تالوس کی طلسمی مہر ہے۔ سانپ کا نشان وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑا پھیکا پڑ گیا تھا۔ جادوگر ہامون کہنے لگا، کیا تمہیں یقین ہے بالبطوری کہ یہی خونی چڑیل کی قبر ہے؟ بالبطوری نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں ہاں ہاں، لمبی ناک والے ہامون، یہی خونی چڑیل کی قبر ہے، تو دیوار کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جا، میں چلا کرنے لگی ہوں۔ جادوگر ہوا کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ بالبطوری چڑیل نے قبر کی سل پر ایک موم بتی جلائی، سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر کے چڑیلوں کا کوئی بڑا زبردست اور خونی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ دیوار کے پیچھے سے جادوگر ہامون اسے دیکھ رہا تھا۔ رات بڑی اندھیری تھی، آسمان پر تارے بھی بڑے کم نظر آ رہے تھے، کھنڈر پر موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بالبطوری دھیمی آواز میں منتر پڑھی جا رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ بالکل سیدھی بیٹھی رہی، پھر اس کا سر دائیں بائیں ہلنے لگا۔ 5 منٹ کے بعد وہ زور زور سے سر کو ہلانے لگی۔
जादूगर हामून डर गया कि कहीं बिलबतौड़ी को कुछ हो ना जाए, मगर बिलबतौड़ी बड़ी पुरानी और ताकतवर चुड़ैल थी। 15-20 मिनट तक वो सर को जोर जोर से हिलाती हुई मंत्र पढ़ती रही। कब्र की सिल पर जलती हुई मोमबत्ती की लू कांपने लगी, लरजने लगी। बिलबतौड़ी एकदम चुप हो गई। मोमबत्ती की लौ जोर जोर से लरज रही थी। बिलबतौड़ी ने चीख मार कर कहा, ए खूनी चुड़ैल, मैं तेरा चिल्ला पूरा कर दिया है, अपनी कब्र से निकल कर मेरे सामने आ जा। जादूगर की आंखें कब्र की सिल पर लगी हुई थी, जहां मोमबत्ती जलते जलते आधी रह गई थी और इसकी लौ लरज रही थी। बिलबतौड़ी चुड़ैल ने एक बार फिर ऊंची आवाज में कहा, ए खूनी चुड़ैल, अपनी कब्र से बाहर आ जा, मैंने तेरा चिल्ला पूरा कर दिया है, अब तू मेरे हुक्म की पाबंद है, मेरा हुक्म मान और कब्र से बाहर आकर मेरे सामने पेश हो। जादूगर हामून दीवार के पीछे से देख रहा था। क्या देखता है कि एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ पत्थर की सिल अपनी जगह से सुरकने लगी। सिल सुरकते सुरकते एक तरफ हट गई। नीचे अंधेरा गड़ा था, वहां से धुआं बाहर निकलने लगा। धुआं ऊपर उठ रहा था कि एक भयानक चीख ने सारे खंडर को लरजा दिया। बिलबतौड़ी ने चिल्लाकर कहा, आजा खूनी चुड़ैल, मैं तेरे इंतजार में बैठी हूँ। धुएं में से एक भयानक चेहरे वाली चुड़ैल निकली, जिसके बालों और चेहरे पर कब्र की मिट्टी पड़ी हुई थी। आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। अगले 2 दांत बाहर निकले हुए थे। वो सख्त गुस्से की हालत में बिलबतौड़ी चुड़ैल को घूरते हुए बोली, बिलबतौड़ी, तुझे हिम्मत कैसी हुई कि मेरा चिल्ला काट कर मुझे कब्र से बाहर बुलाए? बिलबतौड़ी चुड़ैल ने चीख मार कर कहा, खूनी चुड़ैल, तू 2000 साल से इस कब्र में जिंदा दफन थी। मैंने तुझे अमल पढ़कर कब्र से आज़ाद किया है, तुझे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। खूनी चुड़ैल ने गजबनाक होकर कहा, जल्दी बोल, तूने मुझे किस लिए बुलाया है? तेरे चिल्ले का मुझ पर 2 दिन तक असर रहेगा, इसके बाद मैं वापस अपनी कब्र में चली जाऊंगी। बिलबतौड़ी बोली, इसी शहर लाहौर में कोहेकाफ का एक जिन रहता है, जिसका नाम नस्तूर है। इसके गले में सुलेमानी लॉकेट है, मुझे वो लॉकेट चाहिए। नस्तूर के पास जा और जिस तरह भी हो सके इसका लॉकेट उतार कर मुझे ला कर दे। खूनी चुड़ैल ने एक चीख मारी। जादूगर हामून भी दीवार के पीछे कांप गया। चीख बड़ी डरावनी थी। खूनी चुड़ैल ने कहा, बिलबतौड़ी, तू मुझे बड़े खतरनाक काम पर भेज रही है। सुलेमानी लॉकेट पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर लगी हुई है, वो मुझे जलाकर राख भी कर सकती है। बिलबतौड़ी ने हुक्म देकर कहा, खूनी चुड़ैल, तू मेरे हुक्म की पाबंद है, 2 दिन तक तू मेरी गुलाम है। मैं जो हुक्म दूंगी तुझे मेरा हुक्म बजा लाना होगा। तू शाह तालूस की चुड़ैल है, कोई ऐसा तिलिस्म निकाल कि तुझ पर सुलेमानी मोहर का असर ना हो और तू लॉकेट उतार कर ले आए। खूनी चुड़ैल खूब जानती थी कि बिलबतौड़ी ने इसका चिल्ला किया हुआ है और अब 2 दिन के लिए वो इसका हर हुक्म मानने पर मजबूर है। कहने लगी, ठीक है, मुझे ये काम करना ही होगा। मुझे बता कि नस्तूर जिन किस मकान में है और इसका हुलिया क्या है। बिलबतौड़ी ने कहा, आंखें बंद कर, मैं तेरे दिमाग में नस्तूर की शक्ल और इस मकान का पता डाल रही हूँ। खूनी चुड़ैल ने आंखें बंद कर ली। बिलबतौड़ी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और ख्याली ख्याल में नस्तूर जिन की शक्ल और इमरान की कोठी का पता तसव्वुर करके ये सब कुछ खूनी चुड़ैल के दिमाग में डाल दिया। फिर आंखें खोल कर बोली, अब आंखें खोल दे खूनी चुड़ैल, और मुझे बता कि तूने नस्तूर जिन की शक्ल और इसके मकान को देख लिया है। खूनी चुड़ैल ने अपनी लाल अंगारों जैसी आंखें खोल दी और बोली, हाँ, मैंने नस्तूर की शक्ल भी देख ली है और वो जिस मकान में रहता है वो मकान भी देख लिया है। बिलबतौड़ी ने कहा, तो फिर मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि सुलेमानी लॉकेट उतार कर अपनी कब्र में वापस आ जा। मैं तुझे कल के दिन और कल रात की मोहलत देती हूँ। याद रख, अगर तूने लॉकेट लाने में नाकाम रही तो मैं एक बार फिर तुम्हारा चिल्ला काट दूंगी, तुझे एक बार फिर कब्र से बाहर निकालूंगी, तुझे अपने कब्रे में करूंगी और एक बार फिर तुझे सुलेमानी लॉकेट के लिए भेजूंगी। इस तरह तो जब तक सुलेमानी लॉकेट लाने में कामयाब नहीं होगी, मैं तुझे दर बदर भटकाती रहूंगी और तू अपनी कब्र में चैन से ना सो सकेगी। खूनी चुड़ैल की आंखों में गुस्से के मारे चिंगारियां फूटने लगी। इसने कड़क कर कहा, बिलबतौड़ी, तू मेरा चिल्ला जानती है, मैं तेरे आगे बेबस हो गई हूँ, नहीं तो तुम्हें अभी कच्चा जब आ जाती। बिलबतौड़ी ने चीख कर कहा, तू मेरी गुलाम है खूनी चुड़ैल, अब सुलेमानी लॉकेट लाने की मुहिम पर रवाना हो जा। मैं कल आधी रात के बाद यहाँ तुम्हारी कब्र पर आकर तुमसे मुलाकात करूंगी। अगर तू सुलेमानी लॉकेट ना लाई तो मैं दोबारा चिल्ला करूंगी। खूनी चुड़ैल ने एक डरावनी चीख मारी और गायब हो गई। जादूगर हामून दीवार के पीछे से निकलकर दौड़कर बिलबतौड़ी के पास आ गया और बोला, बिलबतौड़ी नासा चौड़ी, तूने तो कमाल कर दिया, मगर क्या तुम्हें यकीन है कि चुड़ैल नस्तूर का सुलेमानी लॉकेट लाने में कामयाब हो जाएगी? बिलबतौड़ी कहने लगी, ये शाह तालूस की चुड़ैल है, इसके पास कई खतरनाक मंत्र हैं। फिर इसे मालूम हो गया है कि जब तक वो सुलेमानी लॉकेट नहीं लाती, इसे कब्र में चैन से सोना नसीब नहीं होगा।
جادوگر ہامون نے خوش ہو کر کہا، ارے بالبطوری ناسا چوری، تو تو بڑی عیار ہے، اس لیے میں کہتا ہوں تو چڑیل نہیں ڈین ہے، میری پیاری بہن ہے۔ چل اب اپنی غار میں چلتے ہیں، کل رات کو یہاں خونی چڑیل سے سلیمانی لاکٹ لینے آئیں گے۔ چڑیل نے قبر کی سیل پر جلتی موم بتی بجھا دی اور دونوں غائب ہو گئے۔ خونی چڑیل غائب ہونے کے بعد سیدھی عمران کی کوٹھی کی طرف پرواز کر گئی تھی، جہاں نستور اور کامئی ناگن رہ رہے تھے۔ نستور کی شکل اور عمران کی کوٹھی کی شکل خونی چڑیل کے دماغ میں نقش ہو گئی تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں لاہور شہر کے اوپر اڑتی ہوئی سیدھی عمران کی کوٹھی کی چھت پر اتر گئی۔ اس نے دیکھا کہ چھت پر ایک پلنگ بچھا ہے اور اس پر کوئی سو رہا ہے۔ خونی چڑیل پلنگ کے قریب آئی، سے جھک کر دیکھا، یہ کامئی ناگن تھی جو عورت کی شکل میں پلنگ پر سو رہی تھی۔ خونی چڑیل پیچھے ہٹ گئی، اسے نستور کی تلاش تھی۔ وہ چھت پر چلتی اس زینے کی طرف آئی جو نیچے نستور کے کمرے میں جاتا تھا۔ نستور نیچے سویا ہوا تھا۔ خونی چڑیل زینے سے اتر کر نیچے کمرے میں آ گئی۔ کامئی ناگن اگرچہ سو رہی تھی مگر خونی چڑیل کی طلسمی لہروں کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ایک ڈراؤنی عورت کو اپنے اوپر جھکے ہوئے دیکھا تو خاموشی سے لیٹی رہی، اپنی آنکھیں بھی تھوڑی تھوڑی بند رکھی۔ جب خونی چڑیل پلنگ سے پیچھے ہٹ کر زینے کی طرف گئی تو کامئی ناگن نے اسی وقت سانپ کا روپ بدلا اور پلنگ سے اتر کر زینے کی چھت پر رینگتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ خونی چڑیل زینے کی سیڑھیاں اترنے لگی تو کامئی ناگن بھی سانپ کے روپ میں زینے کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔